اگلا سوال کے پی کے ثوابی سے ولی سردار صاحب نے کیا ہے۔ عورت کے پردے میں نقاب کی کیا صورت ہے؟ مطلب یہ لازم ہے یا نہیں؟ کیونکہ چند سال پہلے سعودیہ میں نقاب کو غیر لازم قرار دیا گیا، جبکہ عبایا کو لازم رکھا، جس کے کچھ حوالے بھی دیے تھے اسلامی نقطہ نظر سے۔ میرا یہاں سوال اسلامی روح سے پردے میں نقاب کی اہمیت پوچھنا مقصود ہے۔ دیکھیں، چہرے کا پردہ تو ضروری ہے، دوسرے ائمہ کے ہاں تو ویسے ہی وہ پردے کا حصہ ہے، اور حنفیہ کے ہاں اگرچہ وہ پردے کا باقاعدہ حصہ نہیں ہے اور اس کی علت ہے خوف فتنہ، لیکن چونکہ بہت پہلے علماء فقہا اس پر متفق ہو چکے ہیں کہ یہ زمانہ فتنے کا ہے، اور جتنا زمانہ گزرتا جا رہا ہے فتنہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، کم نہیں ہو رہا۔ تو اب یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ میں کسی عورت کو دیکھ رہا ہوں اور میری نیت خراب نہیں ہے یا مجھے فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، یہ زمانہ ہی فتنے کا ہے۔ تو اس لیے جو چہرہ جو مرکز زینت ہے اور اسی میں سب سے زیادہ جسم کے تمام اعضاء کی بنسبت زیادہ کشش ہے، تو اگر اس کو پردے سے خارج کر دیا جائے تو پھر تو پردے کا جو حکم ہے اس کی حکمت ہی فوت ہو جاتی ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی باقی نہیں رہتا۔ اور قرآن کریم میں آتا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنی ازواج کو، بنات کو، عام مومن عورتوں کو یہ تاکید کریں کہ جب ان کو دوسروں کا سامنا کرنے کی نوبت آئے تو وہ اپنی چادریں لٹکا لیا کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا بدن چہرے سمیت ڈھانپ کر رکھیں اور ایک آنکھ کھلی رکھیں جس سے راستہ دیکھا جا سکے۔ فقہا نے گنجائش پیدا کر کے دونوں آنکھیں کھلی رکھنے کی اجازت دی ہے، اور وہ بھی اگر باریک نقاب کے ساتھ ڈھانپی جائیں تو زیادہ بہتر اور زیادہ عمدہ بات ہے۔ تو اس لیے چہرے کا پردہ بہرحال لازم ہے، سعودی حکومت نے اس کو غیر لازم قرار دیا ہے تو اس سے کوئی ناجائز چیز جائز نہیں ہو جاتی، اور خاص طور سے سعودی حکومت کا جو مسلک ہے، جو فقہی مذہب ہے وہ تو حنبلی ہے، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں تو چہرے کا پردہ ویسے ہی لازم